اسی بڑے مسکین ہاں، لیکن کوئی صحابہ دے بارے گل کرے یا اہل بیت دے بارے گل کرے، دس اسلام دیا بنیاداں دے خلاف تو گل کر دیتی، تو کیڑے اسلام دیا گلاں کرنا؟ 20 قسم دے کھانے کھا کے تے یہود و نصارہ کو پیسے لے کے تو ابو بکر عمر عثمان و علی دے خلاف گلاں کرنا؟ جنہاں تہ بند بند کے تے میدان احد چلے گئے، جنہاں نو جاندے جاندے کفن بھی نہ ملے، جنہاں سمندراں وچ گھوڑے سٹ دیتے، جڑے 3.5 لاکھ لشکر دے سامنے 5000 بندے چلے گئے، کٹے ہوئے بازو نال بھی چلے گئے، نابینے بھی چلے گئے، بدری صحابہ بھی چلے گئے، تو آج صحابہ کے بارے میں بات کرتا ہے؟ ہم جو موجود ہیں ان کے خادم ہمیں گالیاں دے۔ اللہ نے اپنے حبیب واسطے ایسے لوگ چنے جڑے رسول اللہ نال وفادار نہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم یجد قلبا انقا من قلوب اصحابی فلذلک اختارہم۔ حضور نے فرمایا ازل کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر بندے کے دل کی طرف دیکھا، لیکن میرے صحابہ کے دلوں سے بڑھ کر اس نے کوئی پاکیزہ دل نہیں پایا، اس واسطے اللہ نے ان کو میری غلامی کے لیے منتخب فرمایا۔ اے توجہ کرنا گل جڑی اہل سنت ایویں نہیں چمک دے چہرے، کوئی کالا چہرہ نظر آئے، منحوس چہرہ، کوئی منہ تے جناب سیاہی چھا رہی ہوئے، چلے اسی جڑ اہل بیت دی گل ہوئے تاں وی سنی چمکدا ہے، صحابہ دی گل ہوئے تاں وی چمکدا ہے، پھر حضور دی تے گل ہی ہو رہے۔ الطیف سرا من طلعته وشذو بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته، نینا دیاں فوجاں جت چڑیاں، دو ابرو کوس مثال دسن جت نوکے میاد تیر چھٹن، لبا سرخا کھان کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہیں لڑیاں، اے صورت نو میں جانا کھان، اے اوہی صورت ویکھ کے صحابہ سمندر میں گھوڑے سٹ دیتے، اے صورت نو میں جانا کھان، جانان کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ علامہ اشرف شاکر صاحب انہاں دے ساتھیاں نے لکھاں روپے کیوں لائے؟ کی مقصد؟ مولوی خادم ویل چیئر تے کیوں آیا؟ اے ساڑے علماء مشائخ تسی کیوں آئے ہو؟ کہ مقصد ہے روٹی کھانا؟ نہ پیر میر علی شاہ صاحب کی گل کر دیں، اے صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر، قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں، لاہو مخت و مخطط برد یمن، من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن، اور مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں، انہاں سکھ دیاں تے قرلان دیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے، انہاں بردیاں مفت وکاندیاں تے شالا وات وی آون او گھڑیاں۔ مولوی ہوئے تے بندہ پیر میر علی شاہ جا، ورنہ بندہ جھلا ہی والے، مولوی نہ ہی بنے تے چنگا ہے۔ پیر صاحب نے ایک جھلک ویکھی اصلی سید ہو کے، ہاں جی اے نہیں بھائی پاکستان بنیا تے بارڈروں ادھر پر چوڑا سی تے ادھر آگے سید بن گیا، نہ پیر میر علی شاہ اصلی سید ہے، او سید ہے جنہوں حضور نے فرمایا تو میرا پتر ہے، ہاں جی تے ایک جھلک ویکھی اصلی سید ہو کے، تے آپ نے گل کے کی تھی، آپ نے فرمایا سبحان اللہ ما اجملکا ما حسنکا ما اکملکا، کتھے میرے علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ اگے پھر پیر صاحب کی فرمایا، مولوی خادم 2 جملے پڑھ کے تے صحابہ دے بارے تبصرے کرنے نے، آل بیت دے بارے گل کرنی، مولوی خادم دسنا ہے کہ اٹھ کے سلام پڑھنا ہے کہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، پنڈوں اٹھ کے لاہور آ کے پڑھ کے انہیں بھونکنا ہے حضور دے بارے کہ جناب حضور یہ نہیں جانتے تھے تو وہ نہیں جانتے تھے۔ یہ مولوی کون ہوتے ہیں حضور کے بارے میں بات کرنے والے؟ پیر میر علی شاہ صاحب ایک جھلک ویکھی تے فرمایا لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی، ایک نام سجن دا گا رہی، رگ رگ تے لولوں ساہاں نال، دل لگیا بے پرواہ نال، جتھے دم مرن دی نہیں مجال، صلی علیہ ذوالجلال۔ کئی لوگ کہتے ہیں مجھے حضور کی زیارت ہوئی، میں کہا زیارت پیر میر علی شاہ نو ہوئی، پھر بنیا کیتی بھج کے وان کباب ہوئے، پیتے بعد شراب خراب ہوئے، سرشارت بے تاب ہوئے، انہاں خونیاں مست نگاہاں نال، کیتی وچ غما غلطان ہوئے، اندر یاد سجن مستان ہوئے، حیرانت بہوں پریشان ہوئے، انہاں پیچیاں زلف سیاہاں نال، دل لگیا بے پرواہ نال، جتھے دم مرن دی نہیں مجال، صلی علیہ ذوالجلال۔ اور اعلیٰ حضرت بریلوی بولے کس ہاتھ کا خم تاب و تواں ٹوٹ گیا، کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا،
جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا، بجلی سی گری شیشہ ماں ٹوٹ گیا، نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے، آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے، یہ شام مدینہ نہ سمجھنا ہے دل، آہ دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے، پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں، تارش پر فکر رسا سے جاؤں، مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا، کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں۔ آلہ حضرت بریلوی کہندے ہیں میں بریلی دے کمرے چ بیٹھ کے تے نعت لکھی، لیکن میرے جسم تے استری پھری ہوئے تے مرچاں تے نمک بھرے ہون۔ علامہ سید کفایت علی کافی احمد رضا وہ نعت نہیں لکھ سکیا، جدو مولانا سید کفایت علی کافی نو انگریز استری پھیر دیتی، مرچاں تے نمک بھر دیتے، انہاں سمجھا بابا راتی مر جائے گا، لیکن جدو انگریز استری پھیر کے مرچا نمک بھر کے گئے تو میرے آقا تشریف لے آئے، فرمایا مولانا پریشان دے نہیں، عرض کی تھی پہلے ایسی ہون نہیں، اللہ دے بندو لبیک دا نعرہ، اور جڑے کھڑے ہو تسی پیمان ہو سارے بولو یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے لبیک۔ بھائی جڑے تسی کھڑے ہو تسی تانوں لبیک دا نعرہ نہیں آندا، شرم والیاں اور بڑیاں گلاں جا کے گھروں کیبل لا دیو۔ ہاں جدو میرے آقا دی گل آئے جنہیں شرم کیتا ہو تے جلیا ویکھ کے بھی معروم رہا، تے جنہیں پیشاب مبارک بھی پی گئے صحابہ وہی بنے۔ ہاں جنہیں ویکھ دے ہی رہے جی یہ کیسے ہو گیا، نہ جدو میرے آقا دی گل آوے پھر اگلے کمنے تے جھلے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ۔ توجہ، اے نعرہ جڑا نا سی اپنے کولوں نہیں لاندے، سید عرفان شاہ صاحب عرف نانگا مست 13 سال وہ شاہ جی داتا صاحب مجذوب رہے، قصور انہاں دا دربار ہے، میں بڑے ڈاڈے پیرن جنہوں کوئی بیماری ہوئے نا انہوں کو دم جا کے کراؤ، میں بھی نال سفارش کر دیاں گا جیو جی بیماری ہوئے شاہ جی دم کرن بندہ ٹھیک ہو جاندہ، پکی بات۔ ہاں جی وہ بڑے بڑے سید ہیں، میں سانگلہ ہل تقریر کر رہا تھے انج انہوں دی صدارت ہون ہوش چنو شاہ جی انج انہوں دی صدارت تے میں انہوں کو پوچھا میں کہ ایتھے بیٹھے بیٹھے داتا صاحب نہ گل کر لیندے، ہاں جی ایتھے بیٹھے بیٹھے امیر حمزہ نہ گلاں کر دیں، ایتھے بیٹھے بیٹھے یارویں والے پیراں نہ گلاں کر لیندے، ہاں جی میں تو سچی گل کر رہا، ایتھے بیٹھے بیٹھے بابا بلے شاہ نہ گلاں کر لیں، پریشان نہیں ہونا تسی تے میں، مطلب گل ہو رہے میں جی کہنا گل وچ ہو رہے۔ میں انہاں شاہ جی کو پوچھا سانگلہ ہل تقریر کر دیاں انج کول صدارت انہاں دی سی، میں کہا شاہ جی تسی دسو کہ اس ویڑے ساڑھے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور کی چاندیں میری امت کی کرے؟ شاہ جی کہنے لگے حضور خود چاہتے ہیں کہ میری امت لبیک کا نعرہ لگا، لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ گل مک جانی ساری، اینج حضور نال پیار کرنا ہے، پوچھ پوچھ کے پیار کرنا ہے، انے واہ پیار کرنا ہے، گل کریں گا تو حضور دے بارے گل کرنا جا دلیلہ مولویاں کو پوچھ، میں بغیر دلیل تو اپنے نبی نہ پیار کرنا، چل اینج پیار کرنا چاہیے، پوچھے بغیر گل سمجھ آئی کوئی نہیں۔ سویرے مولانا سید کفایت علی کافی پھانسی دے پھندے دی طرف چلے، گل وچ ہو رہے، میں اقبال کو پوچھا میں کہا دس ہوئے جسم تے استری پھری ہوئے تے مرچا تے نمک بھرے ہون، او بھی انگریزاں استری پھیری ہوئے جیڑی زنانی ہوتے 86.5 سال قید سنا دیتی ڈاکٹر عافیہ صدیقی نو،
اج سانو انگریزاں دیاں گلاں اتھے پڑھاندے ہو ذلیلو. حاتم تائی دی دھی حضور دے سامنے ننگے سر آئی تے اقبال کلندر لاہوری کہندا دختر کرا چوں نبی بے پردہ دید چادر خود پیشے روئے او کشید. تسی سانو عورتاں دے حقوق دے درس دیندے ہو, عورتاں نو نچان والے ہو تے عورتاں نو بازاری جنس بنان والے ہو. اقبال کہندا حاتم تائی دی دھی ننگے سر حضور دے سامنے آئی تے حضور نے نہیں فرمایا تے کافراں دی دھی وے سانو کی لگے نو قید کر دیو. میرے آقا و مولا نے یا ایھا المزمل والی چادر اتار کے دے سر ہوتے دے دیتی. تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا, مجھے ہر ادا نے مزہ دیا, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا, تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. آج سانو انگریزاں دیاں گلاں پڑھا دین, فلاں انگریز نے ٹٹی کھائی تھی, میں نے کہا تو بھی کھا, حضور کی کوئی بات کر. تو یار دی گل سنا ملا, نہ لمے پینڈے پا ملا, نہ علماں وچ پھسا ملا. حضور کی بات سنا کہ رسول اللہ کے مبارک ہاتھ کیسے تھے, حضور چلتے کیسے تھے, حضور مسکراتے کیسے تھے, حضور فتح مکہ والے دن اونٹنی تے طواف کنج کیتا, حضور بلال نو کعبے دی چھت تے کنج چاڑیا. اے گل کر تو, حضور کی بات سنا. ہاں جی حضور کی بات سناؤ. آج سانو جناب عورتوں دے حقوق لوگ گلاں کرنے, عورتوں کے حقوق کی بات کرو. اور میں کہا عورتوں دے حقوق ایون جڑے اسلام دسے. ہاں عورتاں اسلام کرکٹ کھڈان دی اجازت نہیں دیندا. ہاں اے ضرور ہے حضرت عمر نو عورت کھڑے ہو کے گل کر دیندی, اے اسلام ضرور اجازت دیندا کہ 36 لاکھ مربع میل دے حکمران ہون تے ایک عورت کھڑے ہو جائے عمر کے بارے میں. کہا کہ یہ فیصلہ آپ نے جو کیا ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تے حضرت قرآن دی آیت پڑھ دے وے تے حضرت عمر ایک کہن تو کون ہے, اے تے عمر ہے. جدوں اس عورت نے گل کیتی تے حضرت عمر ایک کہندے ہوئے بیٹھ گئے, اخطا عمر و اصابت امراتن. اس عورت سچی گل کیتی, عمر بیٹھ رہا ہے. لبیک. میں ہن گل اذان تے نماز دا بھی ٹائم ہویا, میں ہن گل مکان لگا. گل اتنی ہوندی مولانا سید کفایت علی کافی, میں اقبال کو پوچھا, میں کہا دسو اقبال جسم تے استری پھری ہوئے او بھی انگریزاں پھیری ہوئے, ساڑھے آقا و مولا دے بارے جڑا گل کرے کہندے امن کی بات کرو, امن کی بات کرو. ایک عورت ڈاکٹر عافیہ صدیقی اے مینار پاکستان جدو کانفرنس ہون لگی نا, میں 3 راتاں پہلے رہا مینار پاکستان راتاں, تے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی دی بہن دا مینوں فون آیا. انہیں کہا تسی اتنی وڈی کانفرنس کرن لگے ہو, میری بہن دا نام ہی لینا ہے. 13 سال ہو گئے انہوں امریکی قید وچ, تے میری ہمشیرہ دا نام لینا تے بڑے بڑے مذہبی مذہب فروش لوگ او دے نام تے پیسے ضرور کھادن, چھڑا کوئی نہیں سکیا. میں نے انہیں کہا کہ او اتنی جدو قید وچ تنگ ہوئی, قید تے قید ہے, پھر امریکی قید, پھر یہود و نصارا کہندے نو جدو تنگ ہو گئی نا قید وچ تے محمد بن قاسم تے آنا کوئی نہیں سی, طارق بن زیاد تے آنا کوئی نہیں سی, شہاب الدین محمد غوری تے آنا کوئی نہیں سی, محمود غزنوی تے آنا کوئی نہیں سی. ایتھے تے دن رات امن کے درس دینے والوں کو کیا پتا کہ وہ مسلمان بچی امریکی قید میں ایک ایک لمحہ کیسے گزار رہی ہے. اب وہ محمد وہ روزانہ کان لاندی دیوارہ نال کہ ہونے کوئی محمد بن قاسم گھوڑے لے کے آ رہے ہونا, ہونے کوئی طارق بن زیاد کشتیاں جلا کے آ رہے ہونا, ہونے کوئی محمود غزنوی 17ویں باری حملہ کر کے آ رہے ہونا, ہونے کوئی صلاح الدین ایوبی حج عمرے چھوڑ کے بیت المقدس آزاد کران آ رہے ہونا. لیکن انہوں نے کی پتا ہے یہ تے اپنے پاکستان اس ڈاکٹر عافیہ صدیقی نو کون دسے, ایتھے تے اللہ اکبر تے پابندیاں اگلے لا دیتیاں, 3 طرف اللہ اکبر نہیں کہا جا سکتا, مسجدوں کے سپیکر اتر گئے. اور اس تو بڑے ذلیل کائنات وچ کیڑے جمنے نو یار. داتا صاحب تے اذان دیوان آئے یا رکوان آئے, بولو داتا صاحب اذان دیوان آئے یا رکوان آئے, اور غزنی تو چل کے بابا اللہ اکبر کہلوان آیا یا رکوان آیا. سلطان الہند پرتھوی راج دے اٹھن دی جا بیٹھے اور بت نو جا کے فرمایا چلا میرا لوٹا بھر کے آ. سلطان الہند بت نو بھی چلا دیتا, اذان دیوان واسطے یا رکوان واسطے. دسو یار کتنے ذلیلن. چلو مولویاں دی تقریراں تے ہضم نہیں ہوندیاں, مولوی تقریر بڑی غلط کرتے ہیں. ہاں جی سارا کچھ ملک صحیح ہو رہا, میں پورا لاہور پھریا مینوں دودھ خالص کدھروں نہیں ملیا, میں صحیح گل دس رہا پورا, میں نہیں کدھروں کسی نوں لبدا تے مینوں گل جھوٹ مار دین سب. ہاں جی وچ کھاداں پا کے حضور دی امت نوں دودھ پیواندے ہو, نمبر 2 چیزاں ویچ کے, سارا کچھ ٹھیک ہے,
تے مولوی کہہ دے جس طرف اٹھ گئی دم میں کہہ دے نہیں مولانا جی غلط سپیکر استعمال ہو رہا ہے، پھٹے ہوئے منہ توڑے اور ذلیلو پتنی کتنیاں صدیاں قبر سونا نے اے 40-50 سال دی زندگی دین نہ غداری کر دے ہو اور غدارو آزانہ بند کران دے ہو، اب آزان اتلے سپیکریں چاروں میں ہوگی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ توجہ جی،